اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تتمۃ الفصل الاول من المرحلة الثانیہ فی الوجود الخارجی والوجود الذہنی۔ بات ہماری وجود ذہنی میں چل رہی تھی اور عرض ہوا تھا کہ وجود ذہنی کے اندر حکماء کا جو ادعا ہے اس کے دو رکن ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ وجود ذہنی نام کا ایک وجود ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ماہیت خارج میں موجود ہے وہی ماہیت بے عین ہی ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ پہلے رکن کے اوپر اعتراض جو تھے وہ ہم نے پیچھے پڑھے پہلی فصل میں، اور 3 برہان کے ذریعے ثابت بھی کر دیا کہ وجود ذہنی نام کی حقیقت ہے۔ یہ جو فصل اول کا تتمہ یہاں پر انہوں نے قرار دیا ہے وہ دوسرے رکن کے اوپر جو اعتراض موجود ہیں ان کے جواب دینے کے لیے ہے کہ آپ نے جو یہ ادعا کیا ہوا ہے کہ ماہیت بے عین ہی جو خارج میں ہے وہ ذہن میں آتی ہے، تو یہ اشکال لازم آتے ہیں، لہذا ان کا جواب دیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر وجود ذہنی کا انکار کرنا پڑے گا۔ پچھلے درس میں تھوڑا سا اس اشکال کو جو ہے وہ واضح کیا تھا، لیکن آج تھوڑا تفصیلی تر جو ہے وہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ توجہ سے سنیے گا اس کو کہ مطلب تھوڑا سا دقیق طلب ہے، انشاءاللہ اگر مطلب جو ہے وہ دقت سے سنا تو تطبیق میں آسانی رہے گی۔ ایک مطلب جو ہم نے بعد والی فصول میں پڑھنا ہے، مرحلہ ششم کے اندر چھٹے مرحلے میں مقولات عشر کی بحث آئے گی۔ مقولات عشر یہ وہ ماہیات ہیں کہ جن کے اوپر کوئی اور جنس نہیں ہے، جنس الاجناس کہا جاتا ہے ان کو۔ انشاءاللہ یہ تفصیلاً وہاں پر عرض ہوگی۔ ابھی یہاں پر تھوڑے سے مطالب اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس دلیل کو، اشکال کو سمجھانے کے لیے، پھر اس اشکال کو حل کرنے کے لیے ان مطالب کو بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ مقولات عشر یعنی نام سے ہی واضح ہے کہ ہمارے پاس 10 قسم کی ماہیات ہیں کہ جو جنس الاجناس ہیں۔ یعنی کیا مراد جنس الاجناس ہیں؟ یعنی اجناس کا سلسلہ ان کے اوپر جا کر رک جاتا ہے، ان سے اوپر پھر کوئی اور جنس موجود نہیں ہے۔ مثلا آپ اگر حقیقت انسان کی تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک جنس آپ کو حیوان نام کی ملے گی۔ آپ حیوان کی جب تحلیل کرتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ ایک اور جنس جو انسان کی حقیقت کو تشکیل دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ جسم نام کی ہے۔ مثلا جسم نامی ہے، جسم نامی سے اوپر جسم موجود ہے، جسم سے اوپر جو ہے وہ جوہر موجود ہے، لیکن جوہر سے اوپر پھر کوئی اور جنس موجود نہیں ہے۔ لہذا چونکہ جوہر پر جا کر جنس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جنس الاجناس ہے، یعنی تمام جنسوں کی جنس ہے اور اس سے اوپر کوئی اور جنس موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو جوہر کے اندر جنس الاجناس ہے۔ اسی طریقے سے باقی ماہیات بھی جنس الاجناس ہیں، وہ 9 ہیں جن کو ایک عنوان کلی کے تحت جمع کیا جاتا ہے بنام عرض۔ عرض اس کے تحت جو ہے وہ 9 اجناس موجود ہوتی ہیں، جس میں مثلا عین ہے، متا ہے، ان یفعل، ان ینفعل ہے، اسی طریقے سے کیف ہے، کم ہے، تقریباً اس طریقے سے 9 اجناس بنتی ہیں یہ کہ ان سے بالاتر بھی کوئی جنس موجود نہیں ہے۔ اور ان جنس الاجناس جو یہ 10 ہیں
ایک جوہر ہے اور 9 عرض ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپس میں متباین بے تمام ذات ہیں. یعنی اگر ایک حقیقت کم کے تحت مندرج ہو گئی، کم اس کے اوپر صدق کر گیا، تو وہ کبھی بھی کیف کا مصداق نہیں بنے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی ماہیت یا کوئی حقیقت جوہر کا مصداق بن گئی تو یہ کبھی بھی عرض کا مصداق نہیں بن سکتی. یہ متباین بے تمام ذاتیں ہیں، اور اگر یہ متباین بے تمام ذاتیں نہ ہوں تو لازم یہ آئے گا کہ جن کو ہم نے جنس الاجناس فرض کیا ہے وہ جنس الاجناس نہیں ہے. انشاءاللہ یہ تفصیل اسی ششم مرحلے میں آئے گی. یہاں تذکر دے رہا ہوں فقط کہ یہ کنسیپٹ ایک آپ کے ذہن میں بن جائے تاکہ اشکال واضح ہو جائے. پس جنس الاجناس، یہ جتنے بھی اجناس ہیں، اجناس عالیہ کہتے ہیں اس کو، یہ متباین بے تمام ذاتیں ہیں. اب یہاں پر اعتراض یہ کرتے ہیں، پہلا اشکال یہ ہے کہ اگر آپ حکماء کی بات مان لی جائے کہ جو ماہیت خارج میں ہے، مثلا آپ کی ماہیت اس وقت خارج میں ہے، میں اگر آپ کی ماہیت کو تصور کرنا چاہتا ہوں، اپنے ذہن میں لانا چاہتا ہوں، تو کیا ہے، آپ کی ماہیت بے عین ہی میرے ذہن میں آنی چاہیے. آپ کی ماہیت انسان کیا ہے؟ جوہر ہے. پس اس ملاک کے تحت جو آپ نے دیا ہے وجود ذہنی کے اندر، اس کے تحت اس کو پھر جو ذہن میں ماہیت آئی ہے اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ جوہر ہونا چاہیے. پس ماہیت انسان جب ذہن میں آتی ہے تو یہ جوہر ہوتی ہے. لیکن یہی ماہیت جب ذہن میں آتی ہے تو یہ قائم بالذہن ہوتی ہے، کیونکہ ذہن کے ساتھ قائم ہے. کیونکہ اگر ذہن نہ ہو تو مفہوم ہوگا؟ نہیں ہوگا. مفہوم تب آئے گا، مفہوم تب آپ کسی چیز سے اخذ کر سکتے ہیں کہ جب ذہن نام کی حقیقت موجود ہو. اگر ذہن ہی نہ ہو تو مفہوم بھی کبھی آپ اخذ نہیں کر سکتے. پس مفہوم قائم بالذہن ہے، یا دوسری تعبیر آپ استعمال کر رہے ہیں قائم بنفس ہے. جس طرح کہ مثلا رنگ اپنی ہویت کو آشکار کرنے کے لیے دیوار کا مثلا محتاج ہے، موضوع کا محتاج ہے. اسی طریقے سے مفہوم و ماہیت ذہنی تب ماہیت ذہنی کہلائے گی، یا مفہوم تب کہلائے گا کہ جب ذہن نام کی چیز ہمارے پاس موجود ہوگی. پس قائم بالذہن ہے. اگر قائم بالذہن کے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر تعریف صرف کس کی آتی ہے؟ عرض کی. کیونکہ عرض کی تعریف ہے کہ اگر کوئی ماہیت موجود ہونا چاہتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ فل موضوع ہوتی ہے، یعنی موضوع کی محتاج ہوتی ہے اپنے تحقق کے اندر. جیسا کہ رنگ کی مثال دی، رنگ اپنے وجود اور تحقق میں موضوع کا محتاج ہے. دیوار جیسا کوئی موضوع ہونا چاہیے اس کے لیے تاکہ وہ اپنا تحقق دکھا سکے، تحقق پیدا کر سکے، آشکار ہو سکے. بس ایک طرف سے ہم دیکھیں تو اس پر جوہر کا اطلاق ہو رہا ہے، ماہیت انسان پر، کہ جو میں نے تصور کیا ہے. اور دوسری اعتبار سے دیکھیں تو اس پر کس کا اطلاق ہو رہا ہے؟ عرض کا اطلاق ہو رہا ہے. بس ایک ہی حقیقت وہ جوہر کی مصداق بھی ہے اور عرض کی مصداق بھی ہے. اور جوہر اور عرض چونکہ متباین بے تمام ذات ہیں، اور
ایک حقیقت پر ان دو کا اطلاق محال ہے، باطل ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پس وجود ذہنی نام کی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ پہلا اشکال تھا۔ پہلا اشکال پڑھ لیتے ہیں، پھر دوسرا اشکال کی طرف جاتے ہیں۔ قد استشکل علی وجود الماہیات فی الذہن بمعنی حصولها بانفسها فیہ۔ تعبیرات میں دقت کرنی ہے۔ کہتے ہیں اشکال کیا گیا کس کے اوپر؟ کہ ماہیات ذہن میں موجود ہوتی ہیں۔ کس چیز کو دیکھ کر اعتراض کیا گیا؟ کہتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ماہیات بنفس ہی فی ہے کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ذہن کی طرف، یعنی بنفسہا ماہیت خود ماہیت ذہن کے اندر حاصل ہوتی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اشکال کیا گیا ہے۔ قد استشکل علی وجود الماہیات فی الذہن، اشکالات، مختلف اشکالات کیے گئے ہیں۔ الاشکال الاول، پہلا اشکال کیا ہے؟ ان القول بحصول الماہیات بانفسها فی الذہن یستلزم کون الشیء الواحد جوہرا وعرضا معا، کہ اگر قائل ہو جائیں کہ ماہیات بنفسہا خود ماہیت جو خارج والی ہے وہ حاصل ہوتی ہے ذہن میں، یہ مستلزم ہے کس کو؟ کہ شیء واحد مصداق بنے دو چیزوں کا جو کہ جوہر اور عرض ہے، کہ شیء واحد جوہر بھی ہو اور عرض بھی ہو، وہو محال، اور یہ محال ہے۔ یہ اشکال تھا، اب وضاحت کرتے ہیں۔ بیان الملازمہ، بیان الملازمہ میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک چیز کے اوپر جوہر اور عرض دونوں صدق کریں گے، لازم آئے گا کہ جو ایک ہی چیز جوہر بھی ہو اور عرض بھی ہو، جوہر بھی اور عرض بھی ہو۔ اس ملازمے کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ ان الجوہر المعقول فی الذہن، جوہر فرماتے ہیں کیونکہ جس جوہر کو آپ نے تعقل کیا ہے وہ جوہر ہے، کیوں؟ بناء علی انحفاظ الذاتیات، چونکہ آپ قائل ہیں اس بات کے کہ جو ماہیت ذہن میں آتی ہے اس ماہیت کی تمام ذاتیات خارجی ہوتی ہیں، یعنی جس طریقے سے ماہیات خارجی جو ذاتیات رکھتی ہے، جو ذہن میں ماہیت ہوتی ہے، وہی ذاتیات یہ ماہیت ذہنی رکھتی ہے۔ پس بناء علی انحفاظ الذاتیات، چونکہ بنا اس بات پر ہے کہ ذاتیات کیا ہے؟ محفوظ رہے دونوں مقام کے اوپر، پس جو جوہر آپ نے ذہن میں تعقل کیا ہے وہ جوہر ہے۔ ان الجوہر المعقول فی الذہن جوہر، لیکن وَهُوَ بِعَيْنِهِ عَرَضٌ، لیکن یہی جوہر معقول پھر کیا بنے گا؟ عرض بھی بنے گا۔ اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے کہ وہ بعینہ جوہر بنے گا؟ فرماتے ہیں لِقَيَامِهِ بِالنَّفْسِ قیام العرض بمعروض، کیونکہ یہ جوہر معقول قائم ہے نفس کے ساتھ اسی طریقے سے جس طریقے سے عرض اپنے معروض کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ رنگ جس طریقے سے معروض کا محتاج ہے، موضوع کا محتاج ہے، اسی طریقے سے یہ جوہر معقول قائم بالنفس ہے، نفس کا محتاج ہے، تب جا کر یہ ذہن میں آئے گی، تب جا کر یہ جوہر معقول بنے گا کہ جب یہ نفس کے ساتھ قائم ہو۔ پس چونکہ قائم بالنفس ہے پس عرض ہے، اور چونکہ انحفاظ ذاتیات لازمی ہے پس جوہر ہے۔ یہ لازمہ بیان ہو گیا کہ ایک ہی چیز جوہر بھی ہے اور عرض بھی ہے۔ اب یہ باطل کیوں ہے؟ آپ نے کہا وہ محال، کہ ایک چیز جوہر اور عرض نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ اما بطلان الملازم،
لازم کا بطلان اس کی وضاحت کیا ہے؟ فَلِلُّزُومِ قَوْنِهِ قَائِمًا بِالْمَوْضُوع وَغَيْرَ قَائِمًا بِالْمَوْضُوع، کیونکہ کہتے ہیں لازم آئے گا کہ ایک چیز قائم بالموضوع بھی ہو اور غیر قائم بالموضوع ہو، اجتماعی نقیضین لازم آئے گا کہ ایک چیز محتاج ہے موضوع کی اور ایک محتاج نہیں بھی ہے موضوع کی، تو اجتماع النقیضین ہے اور اجتماع النقیضین محال ہوتا ہے۔ پس باطل ہے کہ ایک چیز جوہر بھی ہو اور عرض بھی ہو۔ یہ تھا اشکال اول۔ اب ہے اشکال ثانی۔ اشکال ثانی تقریباً اشکال اول ہی ہے، لیکن فرق تھوڑا سا ہے، وہ بھی دقت طلب ہے، آپ نے دقت کرنی ہے۔ پہلے میں اشکال ثانی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ اس کا اشکال اول کے ساتھ فرق کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے ماہیت جوہری، اس کو جب آپ نے تعقل کیا تو انحفاظ ذاتیات کے مقدمے کے تحت اس کو جوہر ہونا چاہیے، اور چونکہ یہ قائم بالنفس ہے، پس اور یہ قائم بالنفس جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارا علم واقع ہوتی ہے، اور علم کیف نفسانی ہے۔ یہ بھی چونکہ بعد میں باتیں آئیں گی تو وہاں پر وضاحت ہوگی، کیف نفسانی سے کیا مراد ہے، علم کیسے کیف نفسانی ہے، وہاں پر ہوگی۔ علم کیف نفسانی ہے، اور جب آپ ایک ماہیت کو تعقل کرتے ہیں تو وہ آپ کا علم بنتا ہے۔ مثلا میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو تعقل کر رہا ہوں، تو میرا علم واقع ہو رہے ہیں، آپ معلوم ہے میرے، اور آپ کی صورت میرے لیے کیا ہے، علم ہے۔ بس اگر انحفاظ ذاتیات کو دیکھا جائے کہ ذاتیات محفوظ ہونی چاہیے ماہیت متعقلہ کے اندر، اس اعتبار سے ماہیت جوہری کو جوہر ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ ماہیت چونکہ میرا علم واقع ہو رہی ہے، بس اس کو کیا ہونا چاہیے، کیف نفسانی ہونا چاہیے۔ اشکال پھر وہی آئے گا کہ محال ہے کہ ایک ہی چیز جوہر بھی ہو اور کیف نفسانی بھی ہو۔ کیوں محال ہے؟ کیونکہ جوہر اور کیف نفسانی اجناس عالیہ میں سے ہیں، اور یہ متباین بتمام ذاتیں ہیں، آپس میں ان کا 1% بھی اشتراک موجود نہیں ہے، تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز دو مفعولوں کا مصداق بنے، وَإِلَّا ایک چیز دو چیز ہو جائے گی، جو کہ محال ہے، ایک چیز کبھی دو چیز نہیں ہوتی۔ بات واضح ہوئی ہے؟ اگر آپ ایک ماہیت کو تعقل کرتے ہیں تو اس کا جوہر ہونا ضروری ہے، اگر وہ ماہیت جوہری ہے۔ ابھی دوسری مثالیں بھی دیں گے، ضروری نہیں ہے کہ میں مثال جوہر کی دے رہا ہوں تو ماہیت ہمیشہ جوہر ہونا چاہیے نا، سمجھانے کے لیے، سہل کرنے کے لیے ایک جوہر ہی کی فقط مثال دے رہا ہوں، متن کے اندر جب وارد ہوں گے تو اس میں آپ کو مختلف اور مثالیں ملیں گی۔ میں نے جب ایک ماہیت جوہری کو دیکھا، مثلا آپ کو دیکھا، آپ کی ماہیت انسان جوہر ہے، اس کو جب میں نے تعقل کیا تو ہمارا ایک وجود ذہنی کے جو ادعا کرنے والے ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے کہ جو ماہیت خارج میں ہے وہی ماہیت کہاں آتی ہے، ذہن میں، تو ماہیت خارجی جوہر ہے، پر جب ذہن میں آئیے تو کیا ہونا چاہیے، جوہر ہونا چاہیے۔ بس اس مقدمے کے بعد ماہیت انسان جوہر ہے جو ذہن میں موجود ہے، ماہیت معقول، جوہر معقول، مثلا جنہوں نے متن میں جوہر معقول کہا ہے اس کو۔ لیکن یہی ماہیت آپ کی کہ جو میں نے تعقل کی ہے، یہ میرا علم بھی تو واقع ہو رہا ہے، درست ہے، مجھے علم حاصل ہوا ہے اس کے ذریعے، تعقل جو میں نے کیا ہے، اور علم کیف نفسانی ہے، اور کیف نفسانی عرض کی اس میں اقسام میں آتی ہے، لہذا یہ کیف نفسانی ہے۔ بس ایک چیز کیا ہے، مصداق ہے کیف نفسانی کی بھی اور کس کی، جوہر کی بھی۔ بس لازم آتا ہے کہ ایک چیز دو اجناس عالیہ کا مصداق ہو، اور دو اجناس عالیہ کا مصداق بننا محال ہے، چونکہ یہ دونوں متباین بتمام ذاتیں ہیں۔ ایک چیز پر صدق کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز دو چیز ہے، اور
हम बिलविजदान दर करने एक चीज दो चीजें नहीं हैं। इश्काल वही पहला इश्काल है। फर्क यह है कि वहां जौहर और अरज को हमने लिया, यहां पर हम अरज के मसादीक में जा रहे हैं कि एक तरफ जौहर है, एक तरफ क्या है, कैफे नफसानी है। एक तरफ जौहर है, एक तरफ कम है, एक तरफ जो कैफे नफसानी है। मसलन अब कम की मिसाल ले लेते हैं, जोहर की मिसाल आपको दी। मसलन आप एक खत को देखते हैं, माहियत खत, माहियत खत खारिज में क्या है, कम है, उस पर कम का इतलाक होता है। माहियत खत जब कम है, जब मैं इसको तअक्कुल करूंगा तो ये क्या बनेगी, कम माकूल कहेंगे इसको। जिस तरह उसको जोहर माकूल कह रहे थे, इसको हम कम माकूल कहेंगे। ये कम के जिसको मैंने तअक्कुल किया है, ये मेरा इल्म भी वाक़ई हो रहा है, कायम बिन नफ्स है। तो इल्म के एतबार से अगर देखें तो ये क्या है, कैफे नफसानी है। लेकिन खारिज के एतबार से देखें तो क्या है, ये कम है। तो एक ही चीज के ऊपर दो मकूले सिद्ध कर रहे हैं, एक मकूला कम है और एक मकूला कैफ है। तो दो मकूले मुतबायन में तमाम जाते हैं, ये एक चीज पर सिद्क नहीं कर सकते। अगर सिद्क कर रहे हैं तो एक चीज दो चीज होगी और ये मुहाल है, बस दो मकूलों का मिसदाक नहीं बन सकती। इसी तरीके से आप बाकी मिसालें लें, कम की मिसाल ले लें, कैफ की मिसाल ले लें, ऐन की मिसाल ले लें, मता की मिसाल ले लें, यनफ़अल इनकी मिसालें ले लें। इसी तरीके से आप चलते रहें, जैसे आपको दो मिसालों के तादाद के लिए वाज़े कर दिया है। अब देखते हैं कि पहले और दूसरे इश्काल में फिर फर्क क्या होगा। पहले इश्काल में भी तो यही था। कहते हैं फर्क यह है कि वहां पर हमने अजनासे आलिया जो अरज थी उनका नाम नहीं लिया था, हमने फकत उनके एक मफहूम का नाम लिया था कि अगर हम माहियत जौहरी को तअक्कुल करते हैं तो उस पर जहां जौहर सिद्ध कर रहा है वहां उस पर अरज भी सिद्ध करेगा। बस यहां तक हमने बात की थी। अब अरज को मुशख्खस नहीं किया था कि अरज कौन से वाला है, कैफे नफसानी है या कोई और नाम है उसका, इस पे बात नहीं हुई थी। अब फरमाते हैं कि चूंकि यहां पर इत्तिहाद जौहर और अरज की बात हुई थी पहले इश्काल के अंदर, कहते हैं ये इश्काल आसान है इसका जवाब देना दूसरे इश्काल की निस्बत। ये मतलब मतन में चूंकि मौजूद है लिहाजा मजबूर हूं कि मैं इसको तोज़ीह दूं। कहते हैं कि अल्लामा फरमाते हैं कि बुजुर्गान ये फरमाते हैं कि पहला इश्काल का जवाब देना आसान है दूसरे इश्काल की निस्बत। कैसे फरमाते हैं, देखें अब देखें बात मुश्किल यही होती है, बात अब हाथ के जो बाद में पढ़नी हो वो अगर पहले आ जाएं तो यही टेंशन बनी रहती है। तोज़ीह दे तो फिर वहां जाकर क्या करेंगे, क्योंकि मकाम उसका वहां पर है। अगर तोज़ीह ना दें तो क्या समझ में नहीं आती। बहरहाल इजमाली तोज़ीह दे के चलते हैं, इंशाल्लाह मतलब जो वाज़े हो जाएगा। देखें हम यहां पर आपने देखा कि एक ताबीर इस्तेमाल होती है जौहर की और एक इस्तेमाल होती है अरज की। इन दो के दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है कि आया जिन्सुल अजनास जौहर और अरज हैं या ना, इनके तहत जो शामिल हैं माहियात वो जिन्सुल अजनास हैं। ये फकत एक मफहूम अरजी के उन्वान से हमने उनसे इंतजार किया हुआ है। बाद फलासफा ये कहते हैं, मशहूर फलासफा ये कहते हैं कि जौहर जिन्सुल अजनास है, बाकी जो हैं उसके मसादीक बनेंगे, अनवा बनेंगी उसकी। मसलन जौहर के तहत जिस्म दाखिल होता है, जौहर के तहत आकल दाखिल होता है, जौहर के तहत मादा दाखिल होता है, जौहर के तहत सूरत दाखिल होती है। दुरुस्त है, ये जौहर के तहत दाखिल होते हैं। फरमाते हैं ये जिस्म सूरत हो मादा हो ये आकल ये जिन्सुल अजनास नहीं है, बल्कि इनका जो मुश्तरक
اشتراک جس کے اندر پایا جاتا ہے وہ اشتراک بنام جوہر جنس الاجناس ہے. یعنی کیا مراد؟ جوہر جنس ہے ان سب کے لیے. عقل کی تعریف کریں تو جوہر آئے گا اس میں، صورت کی تعریف کریں جوہر آئے گا، جسم کی تعریف کریں جوہر اس کے اندر داخل ہوگا. چونکہ جوہر ان تمام کی ذاتیات میں شامل ہے، پس یہ جنس الاجناس تو نہ ہوئے. جنس الاجناس وہ بنے گا کہ جس کے اوپر پھر کوئی جنس نہ ہو، لیکن جسم کے اوپر تو جنس موجود ہے. کیا ہے؟ جوہر. عقل کے اوپر جنس موجود ہے، جوہر. صورت کی تعریف کریں تب بھی جنس اس کی واقع ہو رہی ہے. بس جوہر جنس الاجناس بنے گی، نہ یہ 5 قسمیں کے جو جوہر کے تحت داخل ہیں. بس جوہر جو ہے وہ جنس الاجناس ہے. لیکن عرض کے بارے میں آ کر ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو جوہر کے بارے میں ہے. عرض کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عرض مفہوم ہے کہ جو 9 قسم کی ماہیات جو اس کے تحت داخل ہیں ان کی ذاتیات میں شامل نہیں ہے. یعنی کم کی جنس نہیں ہے عرض، کیف کی جنس عرض نہیں ہے، متاع کی جنس عرض نہیں ہے، بلکہ یہ خود جنس الاجناس میں سے ہیں. کمیات کی جنس الاجناس ہے، کیفیات کی جنس الاجناس ہے، متاع زمانہ رکھنے والی ماہیات کی جنس الاجناس ہے. ان سے اوپر کوئی اور جنس موجود نہیں ہے. پھر کہ مفہوم عرض ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مفہوم ہے کہ جس کو ہم نے ان ماہیات جنس الاجناس متباین بے تمام ذات سے انتزاع کیا ہے، خارج الذات ہے. جس طریقے سے مثلا مفہوم شے ہر ایک چیز پر صدق کرتی ہے، درست ہے. مثلا خدا پر بھی شے کا اطلاق ہوتا ہے، انسان پر بھی شے کا اطلاق ہوتا ہے، باقی حجر و شجر کے اوپر بھی شے کا اطلاق ہوتا ہے. آیا یہ شے ان کی ذاتیات میں شامل ہے؟ جنس و فصل واقع ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی ہم ان سے شے کا انتزاع کرتے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے چونکہ یہ شے اس کی ذات میں تو شامل نہیں ہے، لیکن ہم اس وجود سے شے کو انتزاع کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک خارج از ذات ایک قسم کا اشتراک ان کے درمیان موجود ہے. وہ اشتراک ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ عرضی ذات، ان کا اشتراک جو خارج از ذات ہے. اس خارج از ذات سے جو آپ انتزاع کرتے ہیں وہ جنس واقع نہیں ہو سکتا. بس اس مفہوم عرض کو ہم نے درست ہے کہ ان ماہیات سے لیا ہے، لیکن یہ خارج از ذات سے انتزاع کی گئی ہیں. جس طرح کے مفہوم شے کو آپ نے مختلف اشیاء کو دیکھا اور پھر اس پر اطلاق بھی کیا اور انتزاع بھی کیا، حالانکہ مفہوم شے جو ہے وہ ان کی جنس واقع نہیں ہوتا. اسی طریقے سے مفہوم عرض ہے. مفہوم عرض درست ہے، کم و کیف و متاع و عین فعل ان کے اوپر جو ہے وہ صدق کرتا ہے، لیکن یہ جوہر کی طرح ان کے لیے جنس واقع نہیں ہوتا. یعنی کیا مراد؟ یعنی عرض ان کی ذاتیات میں شامل نہیں ہے جس طریقے سے جوہر ان کی ذاتیات میں شامل تھا. یہ ایک مفہوم عرضی ہے، ایک مفہوم کے عنوان سے ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ اگر ہم عرض کو جوہر کی طرح جنس الاجناس مانیں، یعنی کیا مراد؟ یعنی عرض کو جنس مانیں ان تمام ماہیات کے جو اس کے تحت داخل ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس فقط 2 مقولے موجود ہیں، جوہر اور عرض. کیونکہ جنس الاجناس پھر 2 ہی ہو جائیں گے، اور جنس الاجناس 2 ہو گے تو مقولے بھی پھر 2 ہی ہوں گے، 10 نہیں بنیں گے. یہ 10 کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ جوہر کو ہم جنس الاجناس مان رہے ہیں، اس کے نیچے تحت جو ماہیات داخل ہیں اس کو جنس الاجناس نہیں مان رہے. بس یہ ایک ہے. لیکن عرض کے تحت داخل ہونے والی ماہیات کو ہم
जिन्सुल अजनास मान रहे हैं और मफहूम अरज को हम मफहूम के तौर पर ले रहे हैं, ना कि उसकी जुज़ इज़ात के उन्वान से देख रहे हैं, ना कि उसको हम जिन्सुल अजनास के एतबार से देख रहे हैं। बस वो एक ऐसा मफहूम है जो इन पर फकत सिद्क़ करता है, इनकी ज़ात में शामिल नहीं है। बस वो जिन्सुल अजनास 9 हो जाएंगी और एक जौहर हो जाएगा, 10 जिन्सुल अजनास बन जाएंगी। बात वाज़ेह है? बाकी तफसील इंशाअल्लाह मक़ूलात अशर में पढ़ेंगे वहां जाकर। मशहूर का यह नजरिया है कि जौहर जिन्सुल अजनास है और इधर से 9 माहियात जिन्सुल अजनास हैं और मफहूम अरज जिन्सुल अजनास नहीं है, बल्कि खारिज अज़्ज़ात है, ज़ातियात में दाखिल नहीं है। यह मुकदमा जब आपके लिए वाज़ेह हो गया, अब देखें कहते हैं कि कैसे पहला इश्काल का जवाब देना आसान है। वो कहते हैं इस तरीके से देना आसान है कि आपने मुतबायन बेतमाम ज़ाते से अरज को इंतज़ा कर लिया और फिर उस पर इतलाक भी कर दिया। आप कम को भी अरज कहते हो, आप कैफ को भी अरज कहते हो, आप मता को भी अरज कहते हो, आप वज़ को भी अरज कहते हो, हालांकि ये आपस में क्या हैं? मुतबायन बेतमाम में जाते हैं और कोई मुश्किल पेश नहीं आती। क्यों मुश्किल पेश नहीं आती? क्योंकि ये मफहूम ने खारिज अज़्ज़ात से इंतज़ा किया हुआ है। तो कहते हैं जब इन 9 के ऊपर इतलाक करने से, हालांकि ये भी क्या हैं? मुतबायन बेतमाम जाते हैं, इनके ऊपर इतलाक करने से कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, तो फिर जौहर के ऊपर इतलाक करने से भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। क्योंकि जौहर के ऊपर भी इश्काल यही आप वारिद कर रहे थे, कैसे हो सकता है भाई जौहर हो और अरज, हालांकि जौहर और अरज 2 मुतबायन बेतमाम जाते हैं। बाबा आपने मफहूम अरज को उन 9 मुतबायन बेतमाम जाते पर सिद्ध कर दिया है, कोई मुश्किल पेश नहीं आई है। तो हम कहते हैं कि ये जौहर जो खारिज में हो तो जौहर है, जहन में आए तो उस पर अरज का इतलाक हो सकता है, कोई मुश्किल पेश नहीं आ सकती। तो अल्लामा फरमाते हैं कि पहला इश्काल इस एतबार से जवाब देना आसान था, लेकिन जो दूसरा इश्काल है उसका इतना आसानी से जवाब नहीं दे सकते। वहां आपको यह जवाब देना पड़ेगा, कैसे हो सकता है कि एक ही चीज हो उस पर कैफे नफसानी भी सिद्क़ करे और उस पर जौहर को भी सिद्ध। वहां आप ये मुश्किल नहीं करते, क्योंकि कैफे नफसानी खुद जिन्सुल अजनास में से है, खुद मकूले में से है। वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज 2 मकूलों का मिसदाक बन रही है। लेकिन जौहर और अरज के अंदर 2 मकूले नहीं बन रहे थे। अरज मफहूमे खारिज अज़्ज़ात है और अरज जो है वो मकूला है, तो मुमकिन है एक मकूले के ऊपर एक और मफहूम भी सिद्ध कर जाए, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन 2 मकूलों का सिद्ध करना एक चीज के ऊपर ये मुश्किल खड़ी करती है। बस इसलिए कहते हैं कि दूसरा इश्काल असअब मिनल इश्काल अव्वल है। देखें इबारत, अल इश्काल अस्सानी अन्नल माहियत ज़हनिया मुंदरजतुन तहत मक़ूलतिल कैफ। कहते हैं माहियत ज़हनी मक़ूला कैफ के तहत दाखिल होती है। माहियत ज़हनी कौन सी? कि जिसको मैंने तअक्कुल किया है। मसलन इंसान को खारिज में देखा फिर उसको तअक्कुल किया, अब ये माहियत ज़हनी कहां दाखिल होती है? मक़ूला कैफ के अंदर। दलील क्या आपके पास? बिनाअन अला मा ज़हबू इलैहि, उस बिना पर जिसका अकीदा फलासफा ने रखा हुआ है। क्या अकीदा रखा हुआ है उन्होंने? मिन कौन सुवरिल इल्मियत कैफियातन नफसानियतन, के सुवर इल्मी सब की सब कैफे नफसानी कहलाती हैं। चूंकि इल्म है और इल्म कैफे नफसानी का मकूला के तहत दाखिल होता है, यह एक मुकदमा है। बस चूंकि ये सोवर इल्मिया, ये माहियात के जिनको मैं तअक्कुल कर रहा हूं, ये मेरा इल्म वाक़े होती हैं और इल्म मक़ूलाए कैफे नफसानी के तहत दाखिल होता है। बस मालूम हुआ कि जो माहियात ज़हनिया हैं वो मक़ूला कैफ के तहत दाखिल है। ये एक चीज। इज़ा तसव्वर सुम्मा इन्ना इज़ा तसव्वरना जौहरन, अब तत्बीक करते हैं मिसाल के जरिए। फिर कहते हैं कि अगर जब हमने एक जौहर को तसव्वुर किया, काना मुंदरजन तहत मक़ूलतिल जौहर, तो इसको क्या होना चाहिए? मक़ूला जौहर के तहत दाखिल होना चाहिए। क्यों? लिन्हिफ़ाज़िज़ ज़ातियात, क्योंकि आप खुद कायल हो कि माहियत जब ज़हन में आती है तो अपनी तमाम ज़ातियात को लेकर आती है, ज़ातियात महफूज होती हैं। बस खारिज में अगर जौहर है तो ज़हन में भी क्या होना चाहिए? जौहर होना चाहिए।
وتحت مقولۃ الکیف، اور مقولہ کیف کے تحت بھی داخل ہوگی پھر یہ چیز جس کو ہم نے تعقل کیا ہے. کیوں؟ کما تقدم، کیونکہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے، کیونکہ یہ ماہیت معقولہ میرا علم واقع ہو رہا ہے، واقع ہو رہی ہے، اور علم جو ہے وہ کیف نفسانی کے تحت داخل ہوتی ہے. والمقولات متباینۃ بتمام الذوات، اور مقولات تو متباین بتمام ذاتیں ہوتے ہیں. فَيَلْزَمُ التَّنَاقُضُ فِي الذَّاتِ، بس لازم آئے گا ذات میں تناقض ہے، کیونکہ لازم آئے گا کہ ایک ذات کیف بھی ہے کم بھی ہے، ایک ذات جو ہے وہ کیف بھی ہے جوہر بھی ہے، تناقض ہے. وَقَذَا، اب دوسری مثال دیتے ہیں، ابھی تو جوہر کی مثال دی تھی، ابھی ایک اور مثال دیتے ہیں. قَذَا اِذَا تَصَوَّرْنَا مَقُولَةً اُخْرَى، ہم جوہر سے باہر نکلتے ہیں، غیر الجوہر، جوہر سے ہٹ کے ہم. کانت الماہیۃ المتصورہ مندرجۃ تحت مقولتین، تب بھی کیا ہے ماہیت کے جس کو ہم نے تصور کیا ہے وہ مندرج ہوگی دو مقولوں کے تحت. قضا لو تصورنا کیفا محسوسا، جس طرح کہ ہم کیف محسوس کو درک کرتے ہیں. مثلا کیف محسوس کیا ہے؟ مثلا یہی صدا آپ سن رہے ہیں، صدا کیف محسوس ہے، درست ہے، کیف محسوس ہے. آپ نے جب اس کو تعقل کیا، کان مندرجا تحت الکیف المحسوس، اس کو کیف محسوس کے تحت مندرج ہونا چاہیے کیونکہ ذاتیات محفوظ ہونی چاہیے. والکیف النفسانی، اور کیف نفسانی کے تحت بھی اس کو مندرج ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میرا علم ہے. وَهُوَ اندراج شیء واحد، اور اس قسم کا اندراج کہ جو دو مقولوں کے تحت ہو، یہ کیا ہے حقیقت میں ایک شے کا مندرج ہو جانا ہے تحت نوعین متباینین من مقولتین. تو یہاں پر کیا ہے ایک چیز ایک مقولہ کی دو متباین نوع کے تحت داخل ہو رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں تھوڑے دقت کریں اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں. یہاں پر دیکھیں کیف ایک مقولہ ہے، لیکن اس کیف کی بھی پھر نیچے مختلف اقسام ہیں. اس کو کیف محسوس کہا جاتا ہے، کیف نفسانی کہا جاتا ہے، کیف مختص بکم کہا جاتا ہے. اس کی یہ مختلف اقسام ہیں. اب یہاں سے انہوں نے کیا کیف کی مثال دی ہے کہ آپ جو ماہیت خارجی ہے وہ بھی کیف ہے، اور چونکہ علم واقع ہو رہی ہے بس تب بھی کیا ہے کیف ہے. لیکن فرق ہے کیا؟ جب خارج میں ہے تو کیف محسوس ہے، جس طرح کہ صدا ہے، صدا کیفے محسوس میں سے ہے. لیکن جب یہ میرا علم واقع ہو رہی ہے تو یہ کیفے نفسانی میں سے ہے. تو اب یہ ایک ہی مقولہ کے دو فرد ہیں، یعنی کیف جنس الاجناس ہے، لیکن اس کے تحت پھر انواع ہیں. ان میں سے ایک نوع کیا ہے کیفے محسوس ہے، دوسری نوع کیا ہے کیفے نفسانی ہے. دو انواع ہیں، اور یہ دو انواع بھی ایسی ہیں جو متباین میں تمام ذاتیں ہیں. یعنی کیفے محسوس کبھی کیفے نفسانی نہیں ہوتی، کیفے نفسانی کبھی کیفے محسوس نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیں اس طرح کیسے کہتے ہیں یہ جو مثال ابھی ہم نے دی ہے یہ کیا ہے؟ ہوا اندراج شیء واحد، ایک چیز کا مندرج ہو جانا تحت نوعین متباینین، دو نوع متباین کے تحت داخل ہونا ہے. یہ دونوں متباین کس کی ہیں؟ من مقولات، ایک ہی مقولہ سے ہیں. واستحالتہ ضروریہ، اور اس کا محال ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یعنی کیا مراد ضروری ہے؟ بدیہی ہے. یعنی ایک ہی مقولہ کی دونوں بھی ایک چیز پر صدق نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز کا دو چیز ہونا لازم آئے گا، انقلاب الذات لازم آئے گا یا تناقض لازم آئے گا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ محال ہیں. قالو، یہ دو اشکال تھے. اب کہتے ہیں فلاسفہ یہ کہتے ہیں وَهَذَا الْإِشْكَالِ، یعنی یہ جو دوسرا اشکال ابھی ہم نے جو بیان کیا ہے اصعب من الاول، پہلے اشکال سے بہت سخت ہے. کیوں؟ اذ لا کثیر اشکال فی کون شیء واحد جوہرا و عرضا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ اگر ایک چیز جوہر اور عرض بن جائے. کیوں؟ کیونکہ لأن التباین الذاتی بین المقولات، کیونکہ آپس میں جو متباین بتمام ذاتیں ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مقولات ہیں، مقولات عشر ہیں. انما ہوا بین الجوہر والکیف والکم وغیرہا، اور مقولات کون ہیں؟ جوہر ہے، کم ہے، کیف ہے، متاع ہے، یہ سب مقولات ہیں. یہ آپس میں متباین بتمام ذاتیں ہیں. وَأَمَّا مَفْهُومُ الْعَرَض، لیکن مفہوم عرض کیا ہے؟ اس کو بے معنی کو چھوڑ کے فَهُوَ عَرَضٌ عَامٌ صَادِقٌ عَلَى تِسْعٍ مِّنَ الْمَقُولَاتِ، یہ ایک ایسا مفہوم عام اور شامل ہے کہ جو
9 مقولوں کے اوپر صدق کرتا ہے. اور عرض کی کیا تعریف ہے؟ بمعنی القائم بالموضوع، یعنی عرض کسے کہتے ہیں؟ جو موضوع کے ذریعے قائم ہوتا ہے، یعنی موضوع کا محتاج ہوتا ہے. ومن الجائز، پس جب 9 مقولہ جو متباین بتمام ذاتیں ہیں ان پر مفہوم عرض صدق کر سکتا ہے تو جوہر پہ صدق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ومن الجائز ان يعمل الجوہر الذہنی ایضا ويصدق علیہ، پس کہتے ہیں جائز ہے کہ یہ مفہوم عرض شامل ہو جائے کس کو؟ جوہر ذہنی کو بھی، اور اس کے اوپر صدق کرنے لگ جائے. کیوں؟ لأن المأخوذ فی رسم الجوہر انہ، کیونکہ جوہر کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ کیا تعریف کی جاتی ہے؟ ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، کہ جوہر اس ماہیت کو کہا جاتا ہے جو جب خارج میں آنا چاہے تب وہ موضوع کی محتاج نہیں ہوتی. درست؟ وَمِنَ الْجَائِزِ أَن يَقُومَ فِي الذِّهْنِ فِي مَوْضُوعٍ، بس جائز ہے جب تعریف میں قید لگی ہوئی ہے خارج میں ہو تو موضوع کا محتاج نہیں ہے، اگر ذہن میں آ جائے تو موضوع کا محتاج ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، جوہر کی ذات میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. وَهُوَ إِذَا وُجِدَ فِي الْخَارِجِ كَانَ لَا فِي الْمَوْضُوعِ، تو مشکل پیش نہیں آئے گی کہ اگر وہ خارج میں ہو تو لا فی الموضوع ہو، لیکن جب ذہن میں آئے تو فی الموضوع ہو جائے، بس مشکل پیش نہیں آتے. بس جوہر کے اوپر مفہوم عرض کا صدق کرنا کوئی مشکل پیش نہیں آتی اس پہ، بس اس کو جواب دینا آسان ہے. لیکن کہتے ہیں لیکن دوسرا جو ہے اشکال، اس کو جواب دینا تھوڑا مشکل ہے، اس کے اوپر پھر متعدد جوابات دیے گئے ہیں، انشاءاللہ یہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.